بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیا آپ لوگوں نے شداد کی جنت کے بارے میں کچھ سنا یا پڑھا ہے؟ قوم ارم، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی میں رہنے والے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمیہ اور دوسری کو عاد ارم کہا جاتا ہے۔ یہ عاد بن حوز بن ارم بن سام بن نوح کی اولادوں میں سے تھے۔ ان کو منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی ان لوگوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا۔ ان کا وطن عدن تھا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن اس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب ان کو تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے اقاف کے علاقے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ اقاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد قدامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا تو یہ حال تھا کہ یہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کا ایک آدمی اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ لوگ طاقت کی وجہ سے پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے دو بادشاہ خاص طور پر جاہ و جلال والے تھے اور یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید جبکہ دوسرے کا نام شداد، جو اس کے بعد تخت نشین ہوئے۔ یہ دونوں بھائی بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے اور ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو مکمل عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کافی بادشاہ ان کے آگے بحاج گزار تھے۔ اس وقت کسی میں بھی اس بادشاہ کی طاقت کو للکارنے کی جرأت نہ تھی، نہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس طاقت اور غلبے نے شداد کو اتنا مغرور اور تکبر والا بنا دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے اس کو بہت سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں ڈرایا۔ وہ کہنے لگا، جو حکومت، دولت، عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ترقی، منصب اور اقتدار ملے یا دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھانے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ کچھ نہ مانا اور نہ سمجھا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اخروی نجات اور جنت کا حصول اور جنت دنیا کی ہر چیز دولت سے بہترین اور زیادہ۔ تب شداد نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبیاں مجھے بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ تمام اوصاف بتائی جو انہوں نے انبیاء کرام کے ذریعے معلوم کی اور اس کے بعد اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں یہاں دنیا میں خود اپنے لیے بنوا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔
اس نے اپنے افسرانوں میں سے چند متکبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نقطۂ نظر پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے کام کی مدفن کو انجام دینے کے لیے عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ دنیا کے تمام حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجیں۔ تمام ممالک سے سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر عدن بھجوا دی گئی۔ اس کے بعد کوہ عدن کے شہر میں جنت کی تعمیر کے لیے 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ایک علاقہ منتخب کیا۔ اس کے بعد اس کی بنیادیں کھدوائی گئی اور یہاں تک کہ وہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب وہ زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی چوڑی دیواریں چنوا دی گئی۔ دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر ٹھہرانا مشکل ہو جاتا۔ ایسے شہر کے چاروں اطراف دیواریں بنوائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 4000 محل تعمیر کروائے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ ہر ستون پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے کئی چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، مرجان اور نیلم سے سجی ہوئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جس کی جڑیں سونے کی اور شاخ اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت کے اور باقی دوسرے جواہرات کے بنے ہوئے۔ پھر ان پھلوں کو ان درختوں پر ٹانگ دیا گیا۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو کیسر، زعفران اور عنبر گلاب سے معطر کیا۔ یاقوت اور باقی جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو حکم دیا گیا سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی نہر میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور مشروبات جاری کر بازاروں اور دکانوں کو قیم خواب اور ظریف کے پردوں سے آراستہ کیا۔ اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ یہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت قسم کے پھل میوہ جات پہنچانے چاہیے۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اپنی سجاوٹ کے ساتھ مکمل تیار ہوا، تمام امراء اور دولت احکام کو حکم دیا کہ اس میں آباد ہو جائے۔ پھر شدت خود اپنے لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ تمام علماء کو بھی لیا اور پورے راستے اس نے ان سے مذاق کرتے ہوئے یہ کہتا گیا کہ تم لوگ ایسی جنت کے لیے مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ پہنچے۔ اس پر ہیرے اور جواہرات کی بارش کرنے لگے۔ اس ناز اور ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر آ پہنچا
ایک روایت میں ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے اپنے سے پہلے ایک انجان اور اجنبی شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شدت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ شدت نے کہا مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا مجھ کو حکم نہیں۔ شدت نے کہا اچھا چلو اتنا وقت تو دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر آؤں۔ ملک الموت نے جواب دیا مجھے اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شدت کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زوردار چیخ ماری تو تمام شہر اپنی تمام سجاوٹ کے ساتھ زمین میں دفن ہو کر مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس شہر کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں والے، اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ پارہ 30 سورۃ فجر آیت نمبر 7 تا 8۔ بعض روایات میں لکھا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے پورے لشکر سمیت جب زمین میں دفن ہو گیا، اس شہر کو بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہو جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ وہ چھوٹے قد کا اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جا پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا، اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن قلابہ تھے جنہوں نے شدت کی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھا۔ امید کرتی ہوں کہ شداد کی جنت کے بارے میں جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر کے مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔